ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الذي نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریف بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، پر خطا سے لاریب ہے. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. فردوس جنت کو کہا جاتا ہے. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج والبراق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت مقدس کتاب قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی ہمیں عنایت فرمایا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پرفتن دور میں اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ کے سامنے ایک عنوان آیا کہ معاشرے میں امن کیوں نہیں، آج ہر انسان، ہر مذہب، بالخصوص مسلمان اس فکر میں ہیں
اس سوچ میں ہیں کہ معاشرے میں امن رہے، شانتی رہے، سکون رہے، ہر طرف خوشی کا ماحول رہے، لیکن کیا ہم اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاشرے کے اندر امن برقرار ہے؟ ایک فیملی ہے تو ڈسٹرب ہے، ایک محلہ ہے تو ڈسٹرب ہے، ایک شہر ہے تو پریشان ہے، ایک ملک ہے تو پریشان ہے۔ ہر طرف انسانیت کے اندر ایک عجیب سا ولولہ آ گیا، ایک عجیب سی سوچ و فکر آ گئی، ایک عجیب سا طریقہ کار آ گیا جو اسلام سے ہٹ کر چل کر ہم سوچتے ہیں کہ آج اسلام معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے۔ اس وقت کی بات تھی، معاشرے میں امن نہیں تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اس وقت زنا کا بازار عام تھا، سود و خوری عام تھی، لین دین عام تھا، قتل و خون غارت گری عام تھی، ایک دوسرے کی مخالفتیں عام تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا، ہر خاندان چاہتا تھا کہ میری زیادتی ہو جائے، میری طاقت بڑی رہے، غرض کے انسان جینے کے لیے ترسنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف بربریت، ہر طرف شیطانیت، ہر طرف ننگا ناچ، حتی الامکان حد تو یہ ہو گئی معاشرے کے اندر کہ کعبے کا طواف لوگ اپنے ملکوں سے، گھروں سے کپڑے پہن کر آتے اور مکے کے بالکل قریب میں آ کر کے اپنے جسم سے کپڑوں کو اتار کر عورتیں اور مرد برہنہ طواف کرتے تھے۔ یہ بدنظمی معاشرے کے اندر پھیل گئی تھی۔ اس بدنظمی کا عالم کیا تھا، ذرا کو تصور کر کے دیکھیے آپ۔ معاشرہ لرز رہا تھا، ترس رہا تھا، پوری انسانیت کی نظریں کسی ایک شخصیت کی طرف لگی ہوئی تھی کہ کوئی تو ایسا آدمی ہمارے درمیان میں آئے اور ہمارے معاشرے کے سدھار کے ضامن بن جائے، انسانیت کو بچا لے، معاشرے کو سدھار لے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی سوچ و فکر کی بنیاد پر اللہ تعالی قبیلہ بنو ہاشم کے ایک فرد کو، قبیلہ قریش کے ایک فرد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر چن لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 40 برس تک اس اجھڑ قوم کے درمیان میں تھے، اس خطرناک ماحول کے اندر تھے، ان حالات سے آپ دوچار ہو رہے تھے۔ آپ انسانیت کی طرف دیکھ کر کبھی کبھی کڑ جایا کرتے تھے، کبھی کبھی دل میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ اللہ یہ انسان کیسے ہو چلے ہیں جو تیری ربوبیت کو نہیں جانتے، تیرے گھر کو نہیں جانتے، تیرے گھر کا احترام نہیں کرتے۔ ایک فکر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے میں پل رہی تھی۔ اللہ رب العزت 40 برس کے بعد اسی شخصیت کو چن کر ساری انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ بنا کر پیش کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی بڑی چنوتیاں تھیں۔ سب سے بڑی چنوتی تو یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے فرق کو ختم کرے۔ یہ بھید بھاؤ ختم ہو تو معاشرہ امن کی طرف آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی فکر یہی کہ لوگ ایک سمت میں آ جائیں، ایک شخصیت کو ماننے پر آ جائیں، ایک رب کی ربوبیت کی طرف آ جائیں، ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش کرنے کے لیے آ جائیں، ایک دوسرے کے سے مرمنٹے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، ایک دوسرے کی محبت ان کے سینوں میں پیدا ہو۔ جو دشمنی برسوں سے ان کے سینے میں لگی ہوئی ہے وہ دشمنی ان کے درمیان سے ختم ہو جائے اور مسلمان بن کر یہ مسلمان بن کر ایک معاشرہ تعمیر کرے، صالح معاشرہ تعمیر کریں جس میں بد نظمی نہ ہو بلکہ امن اور سکون شان شانتی ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فکر تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو، میں تھوڑا بات کو روک کر میں آج کے معاشرے میں آپ کو لا لوں تو بہتر رہے گا۔ اللہ کے نبی کی سوچ و فکر تھی کہ یہ تمام تر بھید بھاؤ ختم ہو جائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اور آپ نے نبی کے ان خیالات کو اپنے خیالات کے تلے رون کر رکھ دیا۔
اپنی سوچ کے تلے رون کر رکھ دیا، اپنی فکر کے تلے رون کر رکھ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے تلے رون کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کی فکر تھی کہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رب کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا، ایک نبی کو مان کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، ایک قرآن پڑھنے کا اللہ نے نبی نے حکم دیا، لیکن آج قوم ہے نہ تو ایک رب کو ماننے پر ہے، نہ ایک نبی کو ماننے پر ہے، نہ تو ایک قرآن کو ماننے پر ہے۔ معاشرے میں امن کے کچھ اصول اللہ کے نبی نے بتائے تھے، لیکن آج پھر سے وہی رواج جو نبی کے نبوت بننے سے پہلے عرب کے معاشرے میں پیدا ہوا تھا، وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار، وہی ضد، وہی انا، وہی اکڑ آج پھر سے مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سب پڑھنے والے، لیکن کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ مسلمان تفرقوں میں بٹتا چلا گیا، تفرقوں میں اتنے تفرقوں میں آ گیا کہ اسلام کا نام لے کر آپس میں جھگڑنے والے بن گئے ہم لوگ، اسلام کو چاہ کر جھگڑنے والے بن گئے ہم لوگ، نبی کا نام لے کر جھگڑنے والے بن گئے ہم لوگ، نبی کی طرف آ کر جھگڑنے والے بن گئے ہم لوگ، جبکہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان میں قرآن کو رکھ کر کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے بد نظمی کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے سے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بہترین اصول اور ضابطہ بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی تمہارے درمیان میں کسی مسئلے کے اوپر خواہ دنیاوی مسئلہ ہو، خواہ دنیاوی دینی بھی مسئلہ ہو، خواہ اسلام کا مسئلہ ہو، رب کو ماننے کا مسئلہ ہو، رسالت کا معاملہ ہو، حکمرانی کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہر کوئی جھگڑا تمہارے درمیان میں اگر آتا ہے تو تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو۔ معاشرے میں امن کیوں نہیں؟ ہم نے اس اصول کو توڑ دیا، ہم نے اس اصول کو پامال کر دیا۔ ایک مسئلہ اگر نماز کا آ جائے، 4 فتوے کے نماز کے اوپر آ جائیں گے، کوئی کہے گا یہ صحیح، کوئی کہے گا یہ صحیح، کوئی کہے گا یہ صحیح، کوئی کہے گا ہمارے امام کے پاس، کوئی کہے گا ہمارے بڑوں کے پاس، کوئی کہے گا ہمارے خاندان میں، کوئی کہے گا ہمارے ہاں۔ اب معاشرے میں ایک ہی اسلام کو لے کر 4 باتیں اگر ہو جائیں گی تو کیا امن قائم رہے گا؟ معاشرہ سکون سے رہے گا؟ کیا معاشرے میں مسلمانوں کی ساکھ برقرار رہے گی؟ معاشرے میں امن تو اسی لیے تو نہیں ہے۔ معاشرے میں امن بگڑنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے پر جیسا اس وقت کے عرب کے قبیلے فوقیت لے جایا کرتے تھے، وہ ارے چھوڑو جی ان کا کیا ہے، ہمارا قبیلہ سب سے اونچا ہے، یہ چلا جاتا تیسرا آ جاتا، وہ کہتا کہ یہ دونوں بھی غلط ہے، میں صحیح ہوں، میرا قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، میرے پاس ہتھیار زیادہ ہے، میرے پاس نوجوان زیادہ ہے، یہ تینوں بھی بغیر خاموش ہو جاتے، چوتھا آ جاتا، چوتھا خاموش ہو جاتا، 5واں آتا۔ غرض کے ہر شخص آ کر کے یہی بتانے کی کوشش کرتا کہ میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ اور عرفا ہے، جس کی بنیاد پر تلواریں نکل جاتی اور جھگڑا پیدا ہوتا، خون قتل غارت گری، انسانیت لرزنے میں آ جاتی، معاشرے سے امن غائب ہو جاتا۔ اور آج کیا ہے بتائیے مجھے آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے درمیان سے رنجشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے سینے کھل نہیں رہے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کی محبت اپنے سینے میں پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے یہ اس کا ہے اس کو کاٹ دو، یہ اس کا ہے اس کو کاٹ دو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غور کرو دوستو، معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ کیا اس طریقے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور میں جہاں انسانیت کی دشمن بن چکی تھی، خون بہانا بڑا آسان مسئلہ ہو گیا تھا، ایک معمولی واقعے کے اوپر 40 برس تک 2 قبیلوں کے درمیان میں جنگ چلی، جس کی وجہ سے اس انسانیت کا خون ندی اور پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ ان انسانوں کے درمیان میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کی چاشنی بھر دی، اتنی محبت صحابہ کرام کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دی کہ دیکھنے والوں نے منظر کو دیکھ کر کہا کہ ایسی محبت سارے معاشرے میں پھیل جائے تو کیا مسئلہ ہوگا۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر صحابہ کرام زخموں سے چور پڑے ہیں زمین کے اوپر، اٹھ کر کھڑے رہنے کی طاقت ان کے پاس نہیں،
اٹھ کر کچھ بولنے کی طاقت ان کے پاس نہیں، سارا جسم زخموں سے چور ہے، ایک کے بعد ایک صحابی گرے ہوئے ہیں زمین کے اوپر۔ ایک صحابی نے اپنے زبان سے آواز لگا کر کہا پانی پلانے والے کو، اے میرے بھائی اب آخری وقت چل رہا ہے، چند چلو پانی میرے حلق میں ٹپکا دے تاکہ موت آسانی سے آ جائے۔ جب اس کی آواز پڑتی ہے پانی پلانے والے کے کانوں میں، مشکیزے کو لے کر جب پانی پلانے والا ساتھی آگے بڑھتا ہے، اسی میں پہلو میں پڑا ہوا ایک آدمی جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر محبت اخوت خلوص سے برقرار رہا ان کے درمیان میں، ایک دوسرے کی ڈھال بن کر جی رہے تھے، دونوں زخمیوں سے چور پڑے ہیں۔ ایک کہتا ہے پانی پلاؤ، پلانے والا آگے بڑھتا ہے، پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، بازو سے آواز آتی ہے بھائی مجھے بھی پانی چاہیے، اس کو پلا کر مجھے پلاؤ، لیکن وہ ساتھی کہتا ہے زخموں سے چور ہے، جان جانے والی ہے، لیکن وہ ساتھی کہتا ہے مجھے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بازو والے ساتھی کو زیادہ ضرورت ہے، تم اسے پانی پلا کر کے آ جانا۔ یہ معاشرہ چاہیے دوست، یہ قوت چاہیے۔ کہاں ہے یہ قوت؟ آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کرو تم۔ پولیس اسٹیشن میں اگر آپ چلے جائیں گے تو مسلمان سب سے زیادہ مقبر ملیں گے تم کو، سب سے زیادہ مقبر مسلمان ملیں گے تم کو، مسلمان عورتیں مقبر ملیں گی تم کو، اور پھر جو قرآن اور حدیث کا کام کرتا ہے، جو صرف اور صرف بغیر ملاوٹ کے عمل کرتا ہے، اس کی مخالفت میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن میں کہتا ہے سب سے زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں صاحب، سب سے زیادہ یہ لوگ اسٹرانگ رہتے بہت، ارے گواہی بھی دے رہا ہے اسٹرانگ رہتے بہت، پھر جا کے شکایت بھی کر رہا ہے۔ افسوس صد افسوس، معاشرے میں امن کیسے برقرار رہے دوست؟ بولنے والا بھی کون ہے؟ اس کے سینے میں بھی کہیں نہ کہیں نبی کی محبت ہوگی نا، تبھی تو مسلمان کہلا رہا ہے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، اس کے بھی گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہوگی، وہ بھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اپنے سینے کو، اپنے نفس کو اتنا مضبوط اس نے کر لیا کہ چند یہ زندگی جینے کے لیے، چند لمحوں کی زندگی کے لیے، چند لمحوں کے خوشیوں کے لیے، چند جھوٹی چند گھنٹوں کی عزت کے لیے انسان چاہ رہا ہے کہ میری عزت سب سے زیادہ بلند ہو جائے۔ ارے یہ روش تو اسلام سے پہلے مشرکین مکہ میں تھی، یہ روش تو مشرکین مکہ میں تھی، اور آج مسلمان میں آ گئی تو معاشرہ امن میں کیسے رہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امن کے اصول کو بتا کر کہا کہ تمام انسانیت اب الگ الگ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرے گی، کسی اور بناوٹی خداؤں کی پوجا نہیں کرے گی، بلکہ تمام کی تمام انسانیت کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آج کی تاریخ میں مسلمان بھی اگر ایک اللہ کی عبادت کی طرف اگر آ جائے، دوسرے بناوٹی خداؤں کی محبت کو اپنے سینے سے اگر یہ نکال دے، تو کیا معاشرے میں بدنظمی پھیلے گی؟ آج مسلمانوں میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ مسلمانوں میں بدنظمی پھیلنے کی وجہ یہی ہے، معاشرے میں امن نہیں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ میرا ایک بھائی کہتا ہے بے شک اللہ ایک ہی ہے، لیکن ماننے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، میں ان کے ذریعے سے مان کر کے آؤں گا، ہم کہتے ہیں تم ان کے ذریعے سے مت مانو، ایک اللہ کو مان کر اس کے سامنے سر جھکا لو، میرے نبی نے یہ فرمان دیا تھا۔ یہ کہتا ہے میرا بھائی نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ کسی اور کے سامنے جا کر کے تم اپنی بات کو لے جاؤ تو بہتر ہے۔ ارے اس سے زیادہ پختہ تو اس کا یقین تھا جو مشرکین مکہ میں تھا، اور آج مسلمانوں کا یقین اس سے زیادہ کمزور ہو گیا، جس کی بنیاد پر معاشرے سے امن ختم ہو گیا۔ عورتوں کا حال ایسے ہی، مردوں کا حال ایسے ہی۔ اس وقت اللہ کے نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ کوئی بات اگر کسی کو معلوم ہو جائے، وہ ساتھی فوری سوال کر کے پوچھتا تھا تم نے کس سے سنا ہے؟ میں نے فلانے سے سنا ہے۔ اس نے کس سے سنا ہے؟ اس نے فلانے سے سنا ہے۔ اس کے بعد پوچھا جاتا تھا اس آدمی سے کیا تم اللہ کے رسول کی محفل میں موجود تھے؟ کیا تم اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے یہ بات کو سنا ہے؟ کیا تم اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے؟ یہ یقین تھا ان کا اللہ کے نبی کے پاس۔ اور آج
1400 برس کے بعد وہی احادیث کو، ان کی سنی ہوئی باتوں کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو اگر آج معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ وہاں امن قائم ہو گیا تھا معاشرے میں، یہاں معاشرے میں امن ہی نہیں ہے۔ پھر اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہے، قرآن موجود ہے، مساجد موجود ہے، اذان موجود ہے، خیرات موجود ہے، تمام تر چیزیں معاشرے میں موجود ہیں جو ان کے درمیان میں تھی۔ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو لے کر امن قائم کر دیے تھے معاشرے میں، اور آج ہم انہی چیزوں کو لے کر کے معاشرے سے امن کو غائب کر دیا۔ کہاں ہے عزیزان؟ کیوں معاشرہ بدنظمی کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں معاشرے میں امن نہیں ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا بات ہے میاں؟ میں مسلمان ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں نبی کے ساتھ جنت میں جانے والا ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میری مسلمان پہچان نبی کے ذریعے سے ہے۔ آئینے میں ٹھہر کے کبھی سوال تو کر لو اپنے آپ سے، پوچھو اپنے آپ سے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے معنی امن کا پھیلانے والے کے ہے، تو کیا میں مسلمان ہوتے ہوئے میں معاشرے میں اشانتی تو نہیں پھیلا رہا ہوں؟ کیا میں معاشرے میں رہتے ہوئے امن کو درہم برہم تو نہیں کر رہا ہوں؟ پھر میرے ہوتے ہوئے معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے؟ سوال کیا ہے کبھی؟ اپنے آپ سے پوچھا ہے کبھی؟ کرو دوست، وقت بہت کم ہے، یاد رکھنا۔ اس سے پہلے کے سالوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ انسان کی عمر ہو جا رہی ہے، کوئی 60 سال 70 سال کا اگر ہو جاتا تو کہا جاتا تھا کہ اب 60 سال ہو گیا، ان کی عمر ہو گئی ہے۔ کوئی 80 سال کا ہوگا تو کہا ان کی بھی عمر ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو ان باتوں کو، موسموں کی تبدیلی کو دیکھو، دنیا کے واقعات کو دیکھو، وقت کے تیز گزرنے کو دیکھو، حالات کو دیکھو، مہینوں کی گنتی کو دیکھو، سال کے خاتمے کو دیکھو، وقت کے تبدیلی کو دیکھو، یہ تمام مناظر پر رکھ کر مسلمان اگر نہیں سدھرتا تو اس سے بتا جو ہے بدعقل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ دنیا کی عمر ہو گئی ہے۔ اب یہ دنیا کبھی بھی غارت کا گڑھا بن جانے والی ہے، یہ دنیا کبھی بھی تڑک جانے والی ہے، یہ دنیا کبھی بھی گھل جانے والی ہے، یہ دنیا کبھی بھی ڈوب جانے والی ہے، یہ دنیا کبھی بھی جو نا فنا ہو جانے والی ہے۔ آج جتنے بھی ویگیانک ہیں دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، کبھی ان کے پاس جو ہے نا تم یوٹیوب وغیرہ میں بیٹھ کر کبھی ان کے جو ہے نا سبق پڑھو، ان کا مضمون سنو، ان کے الفاظ کو دیکھو کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر ہو گئی ہے، کسی بھی وقت یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ لیکن مسلمان دیکھو آپ اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ پوری عقل اپنی لڑا رہا۔ ہاں، دنیا ختم ہوتے والے 4 پلاٹ اور خرید لینا، دنیا ختم ہونے والے 2 مکان اور بنا لینا، دنیا تو ختم ہو جا رہی، لوگ پورے بھاگ جائیں گے، میں تو رہوں گا نا، 2 بینک بیلنس اور کھلا لو، سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں۔ ہوشیاری دیکھو اس کی کیسی ہے، اور یہی معاشرے میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ معاشرے میں یہی ہو رہا ہے آج۔ اس کی فکر یہ ختم ہو گئی کہ میرے پیروں کے نیچے جو زمین ہے وہ کھینچ لی جا رہی ہے روز، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری زمین ختم ہو جائے گی، میں معلق ہو جانے والا ہوں۔ تو یہ تیرا بینک بیلنس کیا کرنے کا، تیری پلاٹنگ کیا کرنے کی، تیری بلڈنگ کیا کرنے کی، تیرے کروڑوں روپے کیا کرنے کے، تیرے لاکھوں کیا کرنے کے، تیرا گولڈ تیرا سلور کیا کرنے کا؟ کیا ساتھ دینے والا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی ساری چیزیں جو انسان کو لے کر ڈوبنے والی ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں جو انسان کو لے کر ڈوبنے والی ہیں۔ اگر آج بھی میں اور آپ اگر اس معاشرے کے امن کی فکر نہیں کرتے، میں اور آپ اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ اپنے سینے کو پہلے چوڑا کر لو، تم اپنے سینے کے اندر جو دل ہے اس کو نرم کرو، تم اپنے سوچ و فکر کو نرم کرو، تم اس کو وہی اہمیت دو جو تم اپنی اہمیت کو جانتے ہو، اس کی عزت کو بھی وہی اہمیت دو جو تمہاری عزت ہوتی ہے، اس کو بھی وہی رتبہ جو تمہارا جو رتبہ ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا،
جب تک کہ اس کے نفسانی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اب میں اور آپ چیک کر کے دیکھنا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کتنا تابع ہوں، میں کتنا پرسنٹ کا ماننے والا ہوں، کتنے پرسنٹ اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہوں، کتنے پرسنٹ میں اللہ کے نبی کی باتوں پر چلتا ہوں۔ ذرا غور کرو، ہم سب ایک حمام کے ننگے ہو گئے، سب مجرم بنے بیٹھے۔ جب ہم مجرم بن گئے تو جہاں مجرم ہوتے ہیں کیا وہ امن ہوتا ہے؟ نہیں، ہم مجرم ہیں اس لیے امن جو ہے چلا گیا، اس لیے معاشرے میں امن ختم ہو گیا، اس لیے معاشرہ لڑ رہا ہے، اس لیے دوسری قومیں ہم پر نظر لگا کر بیٹھی ہے کہ مسلمان قوم کب جاگے گی، کب اصول قائم کرے گی، کب ان کے قریب میں ہم ہو جائیں گے، کب اسلام کی چاشنی کو ہم جان سکیں گے، کب ہم اسلام کی راہ پر چلنے کے قابل بنیں گے۔ دوسری قومیں تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں آج، لیکن جب ہم ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، ان ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اہمیت دینے لگے، نبی کی شریعت کو کچلنے لگے، نبی کی شریعت کو جھوٹا سمجھنے لگے، میرے خواہشات کو میں صحیح سمجھنے جب لگا، تو وہ قوم جن کا کوئی وقار نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے، جن کے پاس رسول کی اہمیت نہیں، جو اللہ کو نہیں جانتے، جو قرآن کو نہیں پڑھتے، جو اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے سروں کو جھکا کر سمجھتے ہیں یہ ہماری مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، آج وہ تم پر قابض کر دیے گئے، وہ تم پر حکمران بنا دیے گئے۔ حتی الامکان بات تو یہاں تک آ گئی کہ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر یہ سمجھایا جانے لگا ہے کہ ہندوستان کے تم رہنے والے ہو تو پہلے تمہارے باپ دادا سکر دادا بھی ہندو تھے، تم کو دھوکے میں لا کر مسلمان بنا دیا گیا، لہذا تم اپنے گھر کو پلٹ کر کے آؤ، جس کی بنیاد پر یوپی کی سرزمین پر ایک ایگزامپل دیکھنے کو مل گیا، ایک ایگزامپل بتا دیا گیا کہ لوٹ کر گھر آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا جائے گا، یہاں تک کہا گیا۔ اور مسلمان ہیں بس تماش بین بنا بیٹھا ہے، میرا کیا کرنا ہے، میرے خاندان کے توڑا ہی ہے، میرا بھائی جائے گا تو مار کے لا لوں گا میں۔ تر وہ بھی تو تیرا بھائی ہے بھائی، وہی تو تیری بہن ہے، وہی تو تیرا رشتہ دار ہے۔ کلمے کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی، میرے گھر میں جو میرا بھائی پڑوسی کا ہے وہ کونے کی کیا ہے۔ جب یہ سوچ مسلمانوں کے درمیان میں آئی تو مسلمانوں کے پاس سے امن ختم ہو گیا، معاشرے سے امن ختم۔ آپ سوچ کے دیکھو میری باتوں کے اوپر، غور کر کے دیکھو تم، کیا یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی؟ اور آگے بات کو میں بڑھاتے ہوئے لے چلتا ہوں، معاشرے میں امن کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے درمیان میں کسی مسئلے کے اوپر تکرار ہو گئی، کوئی مسئلے کے اوپر دونوں میں گفتگو ہو گئی، بات ذرا تیز ہو گئی، انہوں نے بھی کچھ الفاظ کو غلط کہہ دیا آواز اٹھا کر، انہوں نے بھی کچھ الفاظ کو آواز اٹھا کر غلط کر دیا۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب کا مقدمہ آیا اور کہا گیا کہ عمر بن خطاب نے زیادتی کی اور ابو بکر کو برا بھلا کہا۔ معلوم ہوا عمر بن خطاب کو، ابو بکر صدیق کو، دونوں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق کہتے کہ نہیں، میرے بھائی عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اندر قصور تو میرا ہے، میں مجرم ہوں اس کے اندر، یا رسول اللہ میرا بھائی ہے میرا عمر، وہ زیادتی مجھ سے نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب ان الفاظ کو سن کر کہتے ہیں میرا بھائی ابو بکر میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے زیادتی نہیں کر سکتا، قصوروار تو میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ میں غصے والا میں کچھ بول دیا ہوں اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میرا بچہ اگر کسی کو مار کر آ جاتا ہے اور شکایت جب آ جاتی ہے تو بچے کو پیچھے ڈال کر سامنے کھڑے رہ کر ماں باپ بھائی بہن سب کہیں گے ہمارا بچہ تو ایسا نہیں کرتا بھائی، تمہارے بچوں کو دیکھتے رہتے ہم لوگ۔ پھر معاشرے میں امن کیسے رہے گا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہی معاملہ ہوتا ہے
کسی کا بچہ گڑبڑ کر دے، کسی کی بچی گڑبڑ کر دے، اس کی بات کو اتنا اچھال کر بتایا جائے گا، خود کو اتنا پاک صاف بتایا جائے گا جیسا فرشتوں کی مخلوق ہے، منی سے پیدا ہوا ہی نہیں انسان، اتنا صاف پاک بتایا جائے گا اپنے آپ کو، اور سامنے والے کو اس کی ساری عزت کو اچھالا جائے گا۔ معاشرے میں امن کیسے رہے گا دوست؟ یہ اصول اگر میں اور آپ اپنائیں کہ میرا بھی درجہ وہی ہے، میرے بھائی کا درجہ وہی ہے، میرے بہن کا درجہ وہی ہے، میرے پڑوسی کا درجہ وہی ہے، کیونکہ میں اور وہ دونوں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ یہ فکر اگر مسلمانوں کے پاس آتی ہے، یہ فکر اگر مسلمانوں کے ذہنوں میں آتی ہے، یہ فکر اگر میں اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں اگر پیدا کرتا ہوں، تو کیا معاشرے میں بدنظمی پھیلے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں پھیلے گی۔ چاہے قصور کسی کا ہو، سینے سے، دل سے، دماغ سے، سوچ فکر سے اسے معاف اگر کر دے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بہترین باتوں کو دہرا کر معاشرے میں بدنظمی پھیلنے کے اصول کو ہی بتایا، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پر معاشرے میں امن قائم کرنے کی بھی بات کو بتا دیا۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے ماشاءاللہ العزیز جن آیتوں کو سنا، اس پر ذرا میں اور آپ غور کر کے دیکھیں گے کہیں میری صفت یہ تو نہیں ہے، اسی لیے کہ ہم توحید پرستوں کے ساتھ بھی سلوک برقرار ہے، اور جو تھوڑا بہت غلط عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برابر کر رہا ہے، اور ان سے بھی کہا جاتا ہے نہیں بھائی ہم تو آپ کے ساتھی تھے نا، اب محلے میں رہنا ہے آپ کے ساتھی تھے بھائی، ادھر آگے تو یہ بولیں گے نہیں بھائی دیکھو انہوں غلطی کر رہے ہوں گے، الگ بات ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اصول اپنا کر پھر بھی مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی صفت میں کس کو گنا دیا، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ معاشرے کی بدنظمی، معاشرے میں امن نہیں رہنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آدمی ادھر بھی جا کے ایک بات کرتا، ادھر بھی آ کے ایک بات کرتا۔ اب کیا ہے بھائی، اب انہوں ذرا جاہل قسم کے ہے نا، اس واسطے جب کچھ بھی نہیں بولا، میں نے چاہے تو بہت کچھ بول سکتا تھا، ارے جب کہیں کو نہیں بولا بھائی، اب اس کے سامنے آگے کہیں بول رہا، تیرے یہی گفتگو سے تو فساد پھیل رہا نہیں۔ ایک پھر معاشرے سے امن ختم ہو جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر دو لوگ موجود ہیں، کوئی تیسرا آ کر کے ان دونوں میں سے ایک کو برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دیا، غلطی کر دیا، بہت سارے نازیبا سلوک کر کے چلا گیا، اب یہ چلا گیا بیچارہ جس کے دل پر گزری، انہیں مغموم پریشان ہے کہ اب کیا کروں، اور یہ بازو اچھا کھڑا ہوا نہیں بولتا، میرے کو اگر بولتا تھا نا میں تو بتا دیتا تھا۔ کیا بتاتا؟ تیرا ڈھیلا ماجا تو سمجھ میں آ گیا، تیرے بھائی کو بول کے چلے گیا، کلمہ گو بھائی ہے تیرا، خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، کلمہ گو بھائی، اس کی حجو کر کے چلا گیا، انہیں جانے کے بعد نہیں بول رہا اس میں دیکھ لیتا تھا اگر میرے کو بولتا تو یاد۔ تو یہ صفت بھی ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، یہ عادت ختم کرنا ہے مسلمانوں کو انشاءاللہ العزیز۔ معاشرے میں امن قائم رکھنا ہے تو ان اصولات کو لے کر کے چلنا ہے۔ معاشرے میں امن کیوں نہیں؟ اسی بنیاد پر نہیں ہے۔ اب میرے دل پر گزر رہی وہ کیا بول کر کے گیا، میرے پاس طاقت نہیں ہے وہ کچھ کرنے کی، آپ کے پاس طاقت ہے لیکن آپ دیکھ رہے منڈی ہلا لا کے، اب انہیں چلے جانے کے بعد سب باتیں کرتے رہتے آپ، تو یہ چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے معاشرے میں امن قائم کرنے کی اور معاشرے سے اشانتی کو ختم کرنے کا ایک اور اصول بھی اللہ رب العزت نے بتایا۔ سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، ان تین آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سورہ کبھی پڑھا ہے؟ نہیں، کیا ضرورت ہے بھائی، لڑنا ہے تو سورہ فاتحہ یاد کر لینا۔ اب لو، میں تو سورہ فاتحہ یاد کر لیا، تو پڑھتا نماز میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں، تو نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں، اب یہ دونوں پڑھنے نہیں پڑھنے کے بیچ میں کیا نا اور ایک آیا تھا میں تو دیتا ہوں، تو وہی قرآن کو لے کے جھگڑا۔ وہی قرآن کو لے کے
मुसलमानों में झगड़ा, बस ये सीख लिया इंसान तो खत्म होगा। समझो आप, सूर्य फातिहा याद हो जाना, सूर्य इखलास का तर्जुमा याद होना, सूर्य फलक सूर्य नास का तर्जुमा याद हो जाना, 2-4 हदीसें नमाज के मुतालिक याद होना, एक शिरक की हदीस याद हो जाना, एक रिसालत की हदीस याद हो जाना। अब निकलता माशरे में 20 साल से कहा था कि क्या है कि मेंढक का बाहर आके बोलता इनो मुशरिक, इनो बिद्दती, इनो शिद्दती, इनो कांके की, अरे ये लोग ऐसी ही रहते। क्या है, क्या है, क्या हो रहा है? हो रहा नहीं हो रहा माशरे के अंदर? यही सारी चीजें हैं माशरे के अंदर, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ। जब मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो अफगान मुसलमानों के हाथ से गया, इराक मुसलमानों के हाथ से गया, कश्मीर के नौजवान मौत और जिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं, इराक मुसलमानों के हाथ से गया, फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से जाने वाला है। कब हुआ ये? अब आप बोलेंगे वहां के मुसलमान अलग, हम लोग अलग, ये गलतफहमी है आपकी। तुम यहां करो असर वहां होता, तुम यहां गलती करो असर वहां होता, इसलिए कि कलमे का रिश्ता वहां तक जुड़ा हुआ है हमारा, कलमे का रिश्ता पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है हमारा। क्या मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों तुम इस्लाम के जानने वाले हो, तुम मुसलमान हो, मैं तुमको मिसाल के जरिए से समझाता हूं अल्लाह के नबी के अल्फाज। कहां एक जिस्म के मानिंद हो तुम लोग मुसलमान। अल्लाह के नबी की मिसाल देखो यार, कितना प्यारा। 1400 वर्ष पहले अल्लाह के नबी नुस्खा देकर के गए, और आज हम अल्लाह के नबी को मानते हुए उनकी बातों पर जो है ना हम एतराज करते हैं। नौज बिल्लाह, कोई तस्लीमा नसरीन कर दी तो दुनिया का हल्ला हो गया, सलमान रश्दी कर दिया तो दुनिया का हल्ला हो गया, एक मोहम्मद भाई मोहल्ले में रहने वाले रोज कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई हमला हो रहा नहीं हो रहा। मैं आप मुजरिम में गौर करते देख इस हदीस के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल एक जिस्म के मानिंद है। अगर तुम्हारी एक उंगली को जख्म हो जाता है, एक उंगली को जख्म हो जाता है तो जख्म की हरारत की वजह से पूरा जिस्म में बुखार आ जाता है। खाली उंगली को बुखार नहीं आता, ये देखा है कभी? एक उंगली को मार लग गया तो उसकी हरारत से पूरा जिस्म तपने लगता है, बुखार आ जाता है, दवा लेना, इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर के बताई और कहा कि एक उंगली को जब मार लग जाता है सारे का सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। ऐ लोगों तुम्हारी मिसाल भी ऐसी है, दुनिया में जहां कहीं किसी मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे वो दर्द को तुम अपने दिल में महसूस करो। है आज है दर्द थोड़ा तो यार। रमजान के महीने के अंदर फलस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, मुसलमानों ने रमजान का सहारा लेकर ईमानी हरारत को बताया नहीं बताया? बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई अब पेप्सी बंद कर देना है, ना अब तो पीना ही नहीं है। फिर शव्वाल में खुल गए, रमजान में बंद थे बोल के बोले, शव्वाल के महीने में खुल के जैसा आके कांधे को खांधा लगा दिया, बोले रमजान में बोल लिया था भाई गलती हो गई, अब कहीं भी गए तो पिलाए तो क्या करना शुरू कर लो। फिर वही पेप्सी की मार्केट में दौड़ हो गई, वही थम्स अप बिकने लगा, वही फंटा बिकने लगा, वही तमाम अमूल बिकने लगा। भले दुनिया भर की जो चीजें तुम यहूदी के तरफ खिलाफ में खड़े थे लेकर के इसके जरिए से इसकी मईशत को तकले लगा देंगे हम, इसकी मईशत को तबाह करके दिखाएंगे हम। क्या आज उसकी मईशत तबाह हुई? फिर मुसलमान खरीदने पर आ गया, फिर मुसलमान खा रहा है, फिर मुसलमान पी रहा है। तुम सोचो एक तरीके से कि वो नौजवान बच्चे जिनके हाथ आज काम करने के काबिल नहीं है, जिनके पैर होते हुए भी काम करने के काबिल नहीं है, जिनका भेजा होते हुए भी काम करने के काबिल नहीं है। कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनका जिस्म भी अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, चलने फिरने की ताकत भी है, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया गया। कई ऐसे नौजवान हैं जिनके दोनों हाथों को काट कर डाल दिया गया। कई ऐसे नौजवान हैं जिनके पेटों को चाक कर दिया गया। मेरे और आपके भाई थे ना वो तो, मेरे और आपके भाई थे ना वो तो। आज अगर तुम एक थम्सअप का बॉटल अगर लेकर उसको पीने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह तुमसे क़यामत में पूछ करके रहेगा तुम अपने भाई का खून पी करके आ रहे हो। सोचो तुम, माशरे में हमको कितना कमजोर कर दिया गया। क्यों? हमारे इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर हमको इंतशार में डाल दिया गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में जाने से कितराता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करने से कितराता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करके जवाब देने से कितराता है। तुम गौर करो तुम
کیا تمہارا مقام و مرتبہ تھا؟ اور تم کیا اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہو۔ پھر معاشرے میں امن کیسے رہے دوست؟ معاشرے میں امن کیسے رہے؟ آج دنیا یاد کر رہی ہے اس بلال کو جنہوں نے جسموں میں زخموں کو سہ کر اسلام کو بچا لیا تھا۔ آج دنیا تلاش میں ہے سمیہ کی جس نے شرمگاہ میں برچھی کھا کر کے اسلام کو بچا لیا تھا۔ آج تلاش میں ہے دنیا، لیکن وہ لوگ کہاں چلے گئے پتہ نہیں ہو رہا ہے دوست۔ عجیب دکھتا ہے جب کسی راستے سے گزرتے ہیں، کسی محلے سے گزرتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا حالت میں ہمارے نوجوان نسل ہو گئی۔ آج لڑکیاں کن حالات کے اندر ہو گئی، لڑکے کن حالات کے اندر ہو گئے۔ تم ذرا غور کر کے دیکھو تو صحیح کہ میرے نبی کی امت کا آج یہ حال کیوں ہوا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا آخر؟ کہیں میں مجرم تو نہیں ہوں؟ ان حالات کے اندر میں ایسی زندگی گزار کر کل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست کوثر کا پیالہ لینے کے لیے اگر جاؤں تو کیا میں ان سے نگاہ ملا کر دیکھ سکوں گا انہیں؟ یہ زندگی لے کر، یہ چاہت لے کر، یہ اصول لے کر کہ میں اپنے طور پر جینے کا عادی بن گیا، میں اپنے اصول پر جینے کا عادی بن گیا، کیا یہ حرکات سے میں جنت میں جانے کے قابل بھی ہوں؟ نہیں۔ عورتیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں، فیصلہ کریں، اس کے بعد سوچیں اس کے بعد کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں اپنے زندگی کے مقصد کو کیا بنا لیا۔ وہ مقصد حیات اگر ہوتا تمہارا جب دنیا میں اسلام نافذ کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تمہارا پرچم بنا دیا گیا، کاش کے وہ پرچم کے تلے تم آ جاتے تو آج بکھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہمارا جھنڈا الگ، ہمارا رنگ الگ، ہمارا کلر الگ، ہماری عبادتیں الگ، ہمارا ذکر الگ، ہماری سوچ الگ، ہماری عبادت گاہیں الگ، ہمارے ہر وہ شے الگ کر دی گئی، پھر بھی نبی کے ساتھ ہے یہ قوم۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین کے نعرے کے مطابق ہدایت ہے متقیوں کو، اللہ کے ڈرنے والوں کو، اس قرآن کے اندر بہت بڑی ہدایت رکھی گئی۔ اللہ نے فرمایا اسی ہدایت میں سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کے اندر، جو آج معاشرے کے اندر جڑ پکڑ گئی ہیں، یہ حرکات اور سکنات میرے اور آپ کے اندر، عورتوں اور مردوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر ایک شیطان کا خونی پنجہ لے کر جڑ پکڑ گئی ہے ہمارے اندر، اور اس کا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن یاد آئی تو پھر رمضان میں یاد آتی ہے ہمارے کو۔ روز بھی اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اب سمجھ میں نہیں آئے، نہ خود پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، کیوں ایسا میرے بھائی؟ کیوں؟ آخر کون سی چیز ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں یہی سوال کر رہا ہے انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری دنیا کی انسانیت سے اللہ رب العزت کا سوال ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے دنیا کے لوگوں، انسانوں جن کو میں نے تم کو پیدا کیا، میں اے انسانوں، ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سی بات ہے، ایسی کون سی چاہت ہے، وہ چاہت نے میری یاد سے تمہیں دور کر دیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے، مہربان رب پوچھ رہا ہے، جس کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں لیکن صحت دیتا ہے، جس کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں رزق دیتا ہے، جس کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں اولاد دیتا ہے، جس کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں عزت دیتا ہے۔ وہ رب مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہا ہے، ایسی دنیا میں کون سی چیز ہے تمہارے لیے جو میری یاد سے دور کر دے تم کو؟ اللہ، انسان کو سب کچھ یاد ہے یار، کل کس سے ملنا یاد ہے، کل کی پروگرامنگ یاد ہے، کل کیا کمانا یاد ہے، کل کیا کھانا یاد ہے، کل کیا پہننا یاد ہے، کل کتنے دینا لینا ہے یاد ہے، کل کہاں جانا یاد ہے، کل کس سے ملنا ہے یاد ہے، کون ملنے کو آنے والا ہے یاد ہے۔ ہر وہ چیز ایک انسان کو یاد ہے، لیکن کل میرے رب کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں یہ یاد نہیں ہے، کل میں میرے رب کے لیے کیا کروں وہ یاد نہیں ہے، کل میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں وہ یاد نہیں ہے، کل میں اپنے رب کے سامنے کیسے جھک جاؤں وہ یاد نہیں ہے، کل میرا رب کون سی میری ادا سے خوش ہو کر جنت دے گا وہ یاد نہیں۔ سب چیز یاد ہے، سب چیز یاد ہے مسلمان کو، لیکن اللہ کا کلام، رب کی ربوبیت، رب کا قانون یاد نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ
حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 اور 13 کے اندر بڑا ہی اچھا اصول بتایا عورتوں اور مردوں کے متعلق، اور ایک بہت بڑے جرم کی نشاندہی کر کے اللہ مجھے اور آپ کو بچا رہا ہے، بہت بڑے جرم کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ اکبر! غور کرو، آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے؟ سب سے بنیادی اصول کھو دیا میں اور آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق بنایا جا رہا ہو وہ اس مرد سے اچھا ہو۔ پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق بنایا جا رہا ہو وہ اس عورت سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر! کیا اصول بتایا اللہ رب العزت نے، ذرا غور کرو۔ اور آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ کسی کی ناک اگر تھوڑی سی نکٹی ہو تو کوئی آ کر کے اگر اس کا پتہ پوچھ رہا ہو تو یہ پوچھا جائے گا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ نکٹے کی، وہ کنڈا۔ نعوذ باللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر تم کسی عورت پر، کسی نوجوان پر، کسی مرد پر، کسی بھائی پر، اگر میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور کان کھول کر کے سن لینا، اگر تم ریمارک یہ کرتے ہو کہ فلانا گڈا ہے، فلانا نکٹا ہے، فلانا کنڈا ہے، فلانے کا کان چھوٹا ہے، فلانے کا قد گڈا ہے، فلانا موٹا ہے، فلانا دبلا ہے، فلانا لنگڑا ہے، اگر یہ تم الزامات لگاتے ہو، اس شخص پر تم الزام نہیں لگا رہے دوست، اللہ تعالیٰ کی خلقت پر الزام لگا رہے ہو۔ تو سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہتر اور اچھے سانچے میں ڈھال کر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کون پیدا کیا انسان کو؟ کسی میں ہے طاقت انسان کو پیدا کرنے کی؟ نہیں، وہ رب کائنات کو معلوم تھا میرا چہرہ کیسا ہونا ہے، آپ کا چہرہ کیسا ہونا ہے، میرا رنگ کیسا ہونا ہے، آپ کا رنگ کیسا ہونا ہے، آپ کا انداز کیسا ہونا ہے، وہ رب کو معلوم تھا۔ وہ رب نے اپنی تحقیق کے ذریعے سے، اپنی تخلیق کے ذریعے سے اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا کر دیا۔ اور ایک انسان، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیدا کیا ہے، اللہ آپ کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اسی رب کی مخالفت میں میں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ گویا کہ تم ایک انسان کو نہیں کہہ رہے ہو بلکہ تم رب کے قانون پر ریمارک کر رہے ہو کہ اللہ تو نے اسے ایسا کیوں پیدا کیا، جبکہ اللہ کی نظر میں نکٹا بھی ویسا ہی ہے، بڑی ناک والے کی بھی وہی مقام ہے اللہ کی نظر میں، کالے کا بھی وہی مقام ہے، گورے کا بھی وہی مقام ہے، موٹے کا بھی وہی مقام ہے، گورے کا بھی وہی مقام ہے، دبلے کا بھی وہی مقام ہے، لنگڑے کا بھی وہی مقام ہے، دو پار والے کا بھی وہی مقام ہے، اندھے کا بھی وہی مقام ہے، کانے کا بھی وہی مقام ہے، دو آنکھ والے کا بھی وہی مقام ہے۔ اللہ کے پاس تو ہم سب ایکول میں ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے؟ آج معاشرے میں سے امن ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے والے بن گئے، ایک دوسرے کو عیب سے پکارنے والے بن گئے۔ اللہ کا فرمان تو یہی بتلا رہا ہے کہ کسی مرد کا کوئی مرد مذاق نہ بنائے۔ سوچو تم، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی مذاق سے بول دیا، جھوٹ بولا تو، اسلام میں مذاق ہی نہیں ہے مذاق نہیں ہے، نہیں ہے۔ چلو کتنے لوگوں معلوم اسلام میں مذاق ہے یا نہیں ہے؟ میں بتایا تو آپ کو انشاءاللہ ہے، لیکن مہذب طریقے سے ہے، شخصیتوں کو بنا کر کے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ سب کو جو ہے اونٹ دے رہے ہیں تحفے میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بھی ایک اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ عورت مایوس ہو گئی، سب کو بڑے بڑے اونٹ دیے جا رہے ہیں، میں بچہ لے کر کے کب پال کے بڑا کروں گی اس کو؟ جیسے ہی مایوس ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، پوچھا کیا ماجرا ہے بتاؤ؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ سب کو تو بڑے بڑے اونٹ دے رہے ہیں، مجھے بچہ لے کر کے کیا کروں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بڑا اونٹ اپنی ماں کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیریس نہیں، طریقے سے سامنے والے کو ناگوار نہ گزرے۔ ہم لوگوں کا دل دکھا کے کہتے ہیں کہ مذاق کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح نشاندہی کر کے کہہ رہا ہے۔ آج معاشرے میں امن اس لیے نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ شخصیت کو مخاطب کر کے کہہ دیتے ہیں، یہ غلط، ایسا مذاق کبھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیتوں میں فرماتا ہے
کہ کوئی کسی کا تجسس نہ کرے، جاسوسی نہ کرے۔ آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ پرانی گاڑی بیچارے کے گھر کے سامنے تھی، نہیں آ گئی، اب بازو والوں کو پریشانی، کیا بات ہے، اتنے ان سے 4 ککا مار کے جاتے تھے، آج تو سیلف پہ آ گیا معاملہ۔ اب دیکھنا پڑتا بھائی کیا ہو گیا، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے سے امن ختم ہو گیا۔ جیسے ہی تمہاری یہ سوچ بنی، شیطان آ گیا اور معاشرے سے امن ختم ہو گیا۔ عورتوں کا بھی یہی عالم ہے۔ کیا بات ہے، ماموں جان کی بچی کی شادی میں آئے تھے، خالی کانوں میں دکھ رہے تھے، اب خالو بھائی کی بچی کی شادی میں آیا، پورا گلہ بھر کے، کہاں سے آیا کہ دیکھنا ذرا، نہیں ہے۔ عورتوں کے پاس بھی ہے، وہ کپڑے جب پہنے تھے، اب یہ کپڑے کہاں سے آئے، وہ چپل پہنے تھے، یہ پورا سر سے لے کے پیر تک جائزہ لینے دعوت میں آتے، کھانے پینے نہیں آتے، نہ اچھا ان کے ساتھ ہمدردی کرے کیول کے آتے، پورا جائزہ سر سے لے کے پیر تک، اس کے تذکرے پھر گھر میں۔ اب معاشرے سے امن کیسے ختم ہو رہا وہ دیکھنا ہے۔ اب گئی ایک عورت، پورا معاشرے کا جائزہ لے لی اور لے کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھی، ہری پورے بازار ہی چل رہا معاملہ۔ اب بیچارہ تھکا ماندہ رات کو گھر کو آتا، حقیقت ہے نا۔ میرے پاس کتنے واقعات آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اصل میں کتنے قصے میرے پاس نہیں معلوم جو معاشرے سے ٹوٹ رہے تھے، الحمدللہ اللہ کرم سے آپ کے بھائی سے کام لے کے پھر ملا دیا اللہ تعالیٰ، یہ الگ بات ہے، لیکن کتنے واقعات ہیں۔ اب رات میں تھکا ماندہ بیچارہ شروع، اب کو نہیں مارنا، دیکھو کہاں سے کہاں چلے گئے تم، وہی نوکری پہ بیٹھے ہوئے، کرنا بھائی زندگی ہے، کیسا چل رہا دیکھ، یہ نہیں بولتے لا کے دے بول کے، اب بیچاروں کو مہینے دے کے مارتے رہتے۔ تو غرض تھوڑا ماحول چینج ہونا بلکہ میں جو ہے لایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا، سیریس لے جاتے آپ کبھی جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، ورنہ ہوتا کیا، ہم سیریس سنتے دماغ کے جو ہے نا ایک کیپیسٹی ہوتی ایک چیز کو سیریس میں سننے کی، اگر اس کو وہیں لا کر کے اگر چھوڑ دیے آپ تو وہ اگر ذہن میں بس گیا تو انسان سائیکو کا مریض ہو جاتا، پھر ٹینشن میں آیا تھا انہیں۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا، صحابہ کرام کو جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اتنا ڈراتے کہ صحابہ روتے روتے داڑیاں بھگ جاتی، پریشان حال ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹاپک کو چینج کر کے ان کے ذہنوں کو ٹھنڈا کر دیتے۔ اللہ اکبر، وہی سنت کو میں بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہوں اصل میں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں امن اس لیے نہیں ہے کہ آج جاسوسی عام ہو گئی ہے، کسی کے گھر مہمان آنا پریشانی، کوئی اچھے کپڑے پہننا پریشانی، کوئی اچھی گاڑی میں پھرنا پریشانی، کوئی اچھے ہوٹل میں دکھنا پریشانی۔ غرض کے اللہ تعالیٰ فرمایا تجسس مت کرو، گناہ ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ارے تمہاری زندگی کا تم دیکھو، ان کی زندگی کا ان کو دیکھنے دو، ان لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسا رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا ہے معاملہ۔ تم اپنے معاملے میں دیکھو، تم کیا کما رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیسے رہ رہے ہو، تمہارے کیا ضروریات ہے، کسی دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر مت ہو ہرگز۔ معاشرے سے امن ختم ہونے کی بنیادی وجہ آج یہی ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹنے کی نوبت آ رہی ہے، لیکن یہ جاسوسی ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، ہلو ایک عورت داخل ہو جاتی، ادھر ادھر دیکھی، بہو کام میں رہتی، ساس اکیلے بیٹھے ہوئے رہتے، ہلو ساس کے قریب میں بیٹھ کے بولتی، نظر رکھنا آج چل رہا نیا نیا معاملہ ہے، پرانے ہو گئے تو سر پہ مرچیاں پیستے، ساس بیچاری پریشان ہے، ارے یہ کیا بول رہے بہنوں، ہم خاندان کے چھے جانتے نہیں، چلو نیا قصہ، جاسوسی۔ یہ جاسوسی سے امن قائم ہونے والا ہے؟ نہیں، فساد ہونے والا ہے، معاشرے میں امن ختم ہو جانے والا ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے، لوگوں غیبت مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پسند کرتے ہو؟ تم زندہ رہے تو نہیں کھاتے، میں مرے بات کیا کھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ غیبت کو کس سے تشبیہ دے کے بتلا رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا، غیبت کیا ہوں گی آخر؟ روزانہ ایک چڑی صبح میں آ کے پکار کے جاتی، دیکھو وہ ہے غیبت، گھر کے سامنے کتا پھرتا، وہ ہے غیبت۔ پھر غیبت ہوں گی کیا آخر؟ کالی پیلی ہری اودی، کوئی چڑیا کا نام، کلر کا نام، رنگ کا نام۔ مسلمان سمجھے نہیں غیبت کیا ہے، جس کی بنیاد پر انجانے میں یا جاننے میں غلطی کر ڈالتا انسان۔ غیبت اور بہتان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کر کے بتا کر کے کہا، غیبت اس کو کہا گیا ایک آدمی کے اندر وہ برائی موجود ہے، وہ برائی نہیں ہے، نہیں،
وہ برائی اس کے اندر موجود ہے. اب تم اکیلے میں لے جا کر اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کی اس بات کو 4 لوگوں کے سامنے جو تم پھیر دیتے ہو، بول دیتے ہو، یہ غیبت ہے. خواجہ بھائی سے ملا تھا بھائی، ہاں دیکھا ایسا چل رہا تھا، ہاں اب انہیں سن کے اس کو، انہیں سن کے اس کو، غیبت ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا غیبت کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر. آج میں اور آپ تمام لوگ اس کے شکار بن چلے ہیں. بچنے کی ضرورت ہے. بہتان کس کو کہا گیا؟ بہتان وہ جس کے اندر نہ عورت کے اندر، مرد کے اندر وہ عادت ہی موجود نہیں ہے، وہ حرکت وہ کرتا ہی نہیں. وہ حرکت جو نہیں کرتا ہے اس کو بدنام کرنے کی خاطر ایک نئی حرکت کا نام لے کر اس کے نام سے منسوب کر کے معاشرے میں پھیلانا بہتان ہے. اور اللہ تعالی بھیانک بات بہتان کرنے والوں کے متعلق قرآن میں یہ بتائی کہ اس کو جہنم کے آخری درجے گڑھے میں ڈالا جائے گا. اور جب ڈال دیا جائے گا، کسی چیز کو رکھ کے بھول جاتے، دیکھو کہاں ڈال دیا تھا کہ جان تو مل رہی نہیں، وہ حال اس کا ہونے والا ہے جو بہتان درازی کرے گا. اب غور کر کے یہ بات دیکھو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہنوں، یہ غور کر کے دیکھو کہ غیبت کتنی بری بلا ہے جو آج میں اور آپ اس کے شکار بنے بیٹھے ہیں. میں اور آپ اس کے شکار بن گئے ہیں. نہ ہم کو اللہ کے رسول کے جو ہے باتوں کا خیال ہے، نہ تو اللہ کے احکامات کا خیال ہے. بس روز ایک زندگی ہے جو جی رہا ہے انسان عمل اوندھا کرتے ہوئے، اور خوش فہمی میں یہ ہے کہ اب جنت میں چلا جاؤں گا، جنت مل جائے گی، جنت میں رہوں گا، جنت کے میوے کھاؤں گا. یہ حرکتوں کی وجہ سے جنت مل پائے گی؟ ناممکن سی بات ہے دوست. سدھار لانا ہے، تبدیلی لانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. بدل کر انشاءاللہ تعالی وہ اسلامی معاشرہ تعمیر کرنا ہے دوستو، جس کے ذریعے سے میں اور آپ نبی کے دست حق پرست کوثر کا پیالہ لے کر سب سے پہلے اپنے پیٹ کی جو ہے نا جو آگ پھیلے گی یا جو پیاس لگے گی جس کی وجہ سے میں پریشان رہوں گا، آپ پریشان رہیں گے، وہ آگ کو، پیاس کو دور کرنا ہے. جس کو حوض کوثر کا پیالہ دے دیا گیا، یوں سمجھو وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیا گیا. یوں سمجھو کہ اس کے سوال جواب میں آسانی ہو جائے گی. یوں سمجھو اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے. کب ہوگا یہ؟ جب میں اور آپ اسلام کے تائید میں آ جائے، اسلام کے اصول پر آ جائے، اسلام کے طریقے پر آ جائے، نبی کی سنتوں کو اپنا لے، اللہ جو حلال حرام بتایا اس سے بچ جائے، اللہ نے جو شرک کے متعلق بتایا اس شرک سے بچ جائے، اللہ کے نبی نے بدعتوں کے متعلق بتایا بدعتوں سے بچ جائے، توحید پر آ جائے، سنت پر آ جائے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن خود سمجھیں، دوسروں کو قرآن سمجھائیں انشاءاللہ. آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. آخری حدیث صحیح بخاری باب فضائل قرآن کے اندر بہترین حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. معاشرے میں امن کیوں نہیں، اسی عنوان کے تحت حدیث ہے. یہ بھی ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ہم مسلمانوں کے اندر. صحابہ کرام کان لگا کر ایسا سنتے، اب سنا اب عمل میں لگ جاتے تھے. اور ہمارا حساب ایسا ہے، اب سن لیا، دیکھیں گے یار بھائی ذرا 2-4 دن تو لگتے ہیں نا، کیسا بھی ختم. 2-4 دن کے اندر مر گئے تو ختم. ہاں بولے کلوز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات، یہ بات کو بتانے سے پہلے ہمارے نزدیک ایک معیار ہے دنیا کے اندر، ہم اس کو عزت دیتے ہیں جو بہت بڑی ڈگری کا حامل ہو، نہیں ہے، جو بہت بڑا انجینئر ہو، آئی ٹی کا آدمی ہو، پروفیسر ہو، MBBS ہو، MD ہو، MBA ہو، ایسے مرد اور خواتین کو ہم عزت دیتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈگریوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہوئے ایک معتبر ڈگری کا تذکرہ کر کے بتایا. کاش کہ یہ بات میرے اور آپ کے پاس آ جاتی، ہم اس کو اپنے سینے میں جگہ دے کر عملی جامہ اگر پہنا دے آج کی تاریخ کے بعد انشاءاللہ، تو پھر دیکھنا کہ کوئی مسلمان کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھوکے باز ہے. انشاءاللہ کوئی نہیں کہے گا انشاءاللہ. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری باب فضائل قرآن کے اندر روایت کرنے والے بھی معمولی شخصیت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے ایسے کتنے نوجوان ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا؟
I don't know what do you want, I know कि जिंदगी मुसलमान की बना देगी। आता है कुरान पढ़ने? कुरान अगर पढ़ते भी हैं तो बस अपने मतलब के लिए। किसी हजरत ने बता दिया कि रोज सूरह यासीन पढ़ो, घर में बरकत है, तो 40 बरस तक सूरह यासीन ही चल रही। दूसरे कुरान के क्या वास्ते है भाई? क्यों होंगे दूसरे कुरान? आखिर अल्लाह ताला ने हुदन लिल मुत्तकीन कहा, नहीं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है कुरान मजीद जिसमें जर्रा बराबर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान समझने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान पढ़कर समझकर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐ अल्लाह एक दूसरे की इज्जत करने वाला बनाए, गीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए, बहतान से हमारी हिफाजत फरमाए। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे अल्लाह हमारे नौजवान लड़कों को नमाजी बना दे, हमारी नौजवान लड़कियों को नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाली बना दे। जब कभी अजान की आवाज सुनाई दे, दुनिया के सारे काम छोड़कर नमाजी हमें बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।